बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सिपारा नंबर 7 वाइजा समय शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत वही है, सूरह अल माइदा। और हम इसको आज इंशाल्लाह ताला सूरह माइदा मुकम्मल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब वो इस किताब को सुनते हैं जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये सबूत है कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो अपने रब से दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, तो आप हमको मानने वालों में लिख लीजिए। और हमारे लिए कौन सा उज़ुर है कि हम अल्लाह पर ईमान ना लाएं और उस हक पर जो हमें अता हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमको अपने नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह ने उनको उनके कौल के बदले जन्नत अता की, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो हमेशा उनमें रहेंगे और नेक लोगों का यही सिला है। और जो कुफ्र करते रहे और हमारी आयत को झुटलाते रहे, वही दोज़खी हैं। मोमिनो, तुम उन पाक चीजों को हराम ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, और हद से आगे ना बढ़ो कि अल्लाह हद से आगे बढ़ जाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और उसी में से खाया करो जो अल्लाह ने तुमको हलाल और पाकीज़ा रिज़्क अता किया है, और अल्लाह ही से डरते रहो जिस पर तुम पूरा यकीन रखते हो। अल्लाह तुम्हारी लघु कस्मों पर तुमको गिरफ्त में नहीं लेगा, लेकिन तुम्हारी पुख्ता कस्मों पर जरूर मुआखजा करेगा। तो उसका कुफारा 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम लौंडी आजाद करना। और जो ये ना कर सके वो 3 रोजे रख ले। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ डालो, और अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयात बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मोमिनो, बेशक शराब, जुआ, बुत, फासे, ये चारों चीजें नापाक हैं, शैतानी काम है। बस इनसे बचते रहा करो ताकि तुमको निजात मिले। बस शैतान तो यही चाहता है कि तुमको शराब और जुए में डालकर तुम में दुश्मनी और कीना डाल दे, और तुमको अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। बस तुम इन कामों से अब भी बाज आओगे। और अल्लाह की अतात और रसूल की फर्मा बरदारी करते रहो और डरते रहो। और अगर तुम मुंह फेरोगे तो जान लो कि हमारे रसूल पर तो सिर्फ पैगाम का साफ साफ पहुंचा देना है। मोमिनीन सालेहीन पर कोई गुनाह नहीं उसमें जो वो पहले खा चुके, जबकि आइंदा के लिए डर गए और ईमान ले आए और नेक काम किए, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकियां की। और अल्लाह ऐसे नेकों को महबूब रखता है। मोमिनो, अल्लाह तुम्हारा किसी कदर शिकार में जो तुम अपने हाथों और नेजों से पकड़ते हो आजमाइश करेगा, ताकि वो मालूम करे कि इससे गायबाना कौन डरता है। तो जो इसके बाद ज्यादती करेगा तो उसको दर्दनाक अजाब होगा। मोमिनो, जब तुम एहराम में हो तो शिकार ना किया करो। जो जानबूझकर उसको कत्ल करेगा तो या उसका बदला दे उस ही जैसा चार पाया जिसे तुम में से 2 मोतबर आदमी मुकर्रर करें, लेकिन इस तौर पर कि बतौर न्याज ये जानवर काबा तक पहुंचाए। या कफारा दे, मिस्कीनों को खाना खिलाए, या उसके बराबर रोजे रखे, ताकि अपने काम की सजा चखे। और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ कर दिया। और जो फिर ऐसा करेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त है और बड़ा ही बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरियाई चीजों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए। और जंगल का शिकार एहराम की हालत में हराम कर दिया गया। और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सबको जमा किया जाएगा। अल्लाह ने खाना काबा को, जो कि घर है बुजुर्गी का, लोगों के लिए बाइस से क़याम करार दिया है। और इज्जत के महीनों को और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवरों को भी, और उन जानवरों को भी जिनके गलों में पट्टे बंधे हों, ये काबिल एहतराम है। ये इसलिए है कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, अल्लाह सबको जानता है, और बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है और बख्शने वाला भी और रहम करने वाला भी। रसूल का काम तो सिर्फ पैगाम का पहुंचा देना है।
اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، گو کہ ناپاک کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈال دے، تو تم اللہ ہی سے ڈرا کرو اے عقل والو تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ مومنو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہو، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت دریافت کرو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے لوگ بھی پوچھ چکے ہیں، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حامی کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ مومنو، تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تم سیدھے راستے پر ہوگے تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ مومنو، شہادت یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے دو عادل مرد گواہ رہیں یا دوسرے دو مرد غیر مذہب کے۔ اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت کی مصیبت آ جائے، اگر تم کو ان گواہوں پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے یعنی جھوٹ بولا ہے، تو دو آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا ان کی جگہ کھڑے ہوں جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ یہ بہت قریب ہے اس کے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ ہی سے ڈرا کرو اور اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا گیا ہے، جب میں نے تم کو روح الاقدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے گود میں بھی کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتابیں اور دانائی کی باتیں اور توریت اور انجیل کی تعلیمات دی، اور جب تم گارے اور مٹی سے ایک شکل بناتے تھے مثلاً پرندے کی شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے ہی حکم سے تم مادر زاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور جبکہ میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل و ہلاکت سے باز رکھا جب تم دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب میں نے حوارئین کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ جب حوارئین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کا رب کیا یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومنین ہو۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسکین اور اطمینان ہو، اور جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قائم ہو جائے، اور آپ ہم کو رزق عطا فرمائیں، اور آپ تو سب سے اچھا عطا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، وہ کھانا میں تم پر نازل کرتا ہوں، پھر جو تم میں سے اس کے بعد نہ مانے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا کہ وہ عذاب دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا دو اور معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ کہے گا توبہ توبہ، میں تو آپ کو
اس سے بالا تر اور پاک سمجھتا ہوں. مجھے کسی طرح یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو تو اس کا علم ہوگا. آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. اور آپ تو سارے غیبوں کو جانتے ہیں. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کے لیے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، اور جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے، اور آپ تو گواہ ہیں ہر چیز کے. اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ہی ان کے کام آئے گی، اور ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش. یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. الحمدللہ آج ہماری سورہ مائدہ مکمل ہوئی. اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.